وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وقت فریحہ کو دور کہیں بچپن میں بیوٹی اینڈ دی بیسٹ کی کہانی میں لے گیا تھا کہ جیسے وہ اس محل میں ٹریپ ہو گئی تھی، اسی طرح وہ اس فارم ہاؤس میں ٹریپ ہو چکی ہے۔ جیسے وہاں ایک بیسٹ تھا، اس کی طرح یہاں بھی ایک بیسٹ ہے، مگر یہ تو پرنس جیسا دکھتا ہے۔ نعمان شیرازی کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد ہمائل ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ بے سود بیوٹی اینڈ دی بیسٹ کے بیسٹ اور اس بیسٹ میں فرق ڈھونڈ رہی تھی جو اس کے کان کے قریب جھکتا جا رہا تھا۔ کہہ دو کہ تم انسان نہیں ہو، کہہ دو کہ تم نعمان شیرازی پر جادو کیا ہے، کہہ دو کہ تم کوئی ساحرہ ہو، کہہ دو کوئی منتر پڑھا ہے تم نے، کہہ دو کوئی خاک پھینکی ہے تم نے، کہہ دو کہ تم سیف الملوک سے بھٹک گئی ہو، کہہ دو تم میری ہو، میرے لیے آئی ہو، ورنہ میں یوں تم پر فدا نہ ہوتا۔ تم وہ کہانی ہو جو ہر ایک مصنف لکھنا چاہتا ہے، تم وہ غزل ہو جس نے کسی شاعر کو مقبول کیا ہو، تم وہ نظم ہو جو محبت بیدار کرتی ہے۔ اس کی گرم سانسیں اسے گردن پر چبھنے لگی تھی، اس لیے اس نے اسے دھکیل دیا۔ وہ دور ہوتا 2-3 قدم پیچھے چلا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ نعمان کو اس کی یہ حرکت انتہائی بری لگی تھی۔ محبت اپنی جگہ، مگر آج تک اسے ایسے دھکیلا نہیں گیا۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے بتایا تو ہے کہ ڈاکٹر ہوں، وہاں بس سرچ کرنے کے لیے گئی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز، مجھے جانے دیں۔ میرے نام ایک تھوڑی زمین ہے، اکاؤنٹ میں 10-20 لاکھ ہیں، آپ لے لو، سارا کچھ لے لو، مگر پلیز مجھے جانے دو پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر نعمان شیرازی کہاں کب کسی کی سنتا تھا۔ وہ تو وہ کرتا تھا جو سوچ چکا تھا، یہ تو کہیں نہیں جا سکتی، میرے دل کی دنیا ہلا دینے والی اب سے یہیں رہے گی۔ علیم، علیم! وہ اتنی اونچی دھاڑ رہا تھا جب علیم بھاگتا ہوا اندر آیا۔ قاضی، قاضی کا انتظام کرو۔ اس نے حیرت سے پہلے نعمان اور پھر فریحہ کو دیکھا جو خود حیران تھی۔ سر، جو کہا ہے وہ کرو۔ علیم قاضی کو ڈھونڈنے چلا گیا تھا۔ نہیں، دیکھیں مجھے جانے دیں، میں بری لڑکی نہیں ہوں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں کیا کرنے والا ہوں؟ آپ آپ مجھ سے نکاح کرنے والے ہیں تاکہ جو کچھ آپ کریں وہ حلال ہو جائے اور پھر آپ مجھے اپنے پاس رکھ سکیں، کھلونا بنا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ کچھ دیر میں نکاح ہوگا اور اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا میں اپنے آپ کو مار لوں گا اور الزام تم پر لگا دوں گا۔ ساری زندگی تم اور تمہاری فیملی کا ایک ایک ممبر بھی۔ میرا بھائی پولیس میں ہے، اس نے جیسے اپنی سب سے بڑی طاقت بتائی تھی۔ وہ چاہے جو مرضی ہو، مجھ سے نہیں بچے گا۔ جانتی نہیں ہو مجھے؟ تو اس لیے اچھی بچی کی طرح ہاں کر دینا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد علیم قاضی صاحب کو لے آیا تھا۔ وہ کچھ غلط نہ کرے اس لیے نکاح ساتھ بیٹھ کر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فریحہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ فریحہ ایوب سے فریحہ نعمان شیرازی بن گئی۔ جوجو اور زیزی کلاس کے بعد سر سے کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ جیسے ہی واپس مڑے، زیزی کی ٹکر لائبہ سے ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب اٹھانے کے لیے وہ جھکا تو لائبہ نے پہلے پکڑ لی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مسکراتی اس آفت کی پرکالہ کو جو ان کی کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے کے بعد اس نے وہ کتاب زیزی کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے پہلے ہی کھینچ لی، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ کتاب اس کے ہاتھ لگنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ زیزی کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے لگا تو عنبر کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے جو جوجو کو دیکھ رہے تھے۔ اوئے ڈم ڈم ڈگا ڈگا، یار غصہ نہ کیا کرو، ہم دوست بھی بن سکتے ہیں ویسے اگر تم چاہو تو۔ اس پر دونوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔
سو واٹ، ہر لڑکی بننا چاہتی ہے، تم دونوں یہ چیپ اسٹینٹس کر کے ہماری توجہ حاصل کرنا چاہتی ہو تو لسن، ہم دونوں فرینڈ نہیں بناتے۔ زیزی کی بات پر لائبہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ یو مین تم دونوں لیسبین ہو؟ استغفار! وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی اور ان کا ضبط جواب دے رہا تھا جب اس کی کتاب زبردستی اس کے ہاتھ تھما کر وہ چلی گئی۔ زیزی نے وہیں کھڑے کھڑے کتاب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی۔ جوجو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ That's enough, جوجو. I have to give them a lesson. زیزی نے فون نکالا اور بات کرتا باہر آ گیا۔ اکیڈمی آف ہونے میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ یار، تمہیں نہیں لگتا ہم نے آج جوجو اور زیزی کو بہت بڑی بات بول دی ہے؟ مذاق اپنی جگہ، مگر کوئی بھی لڑکا اس طرح کی بات اپنے لیے برداشت نہیں کرتا۔ امبر پریشانی سے لائبہ کو دیکھ رہی تھی جو اسنیکس کھانے میں مصروف تھے۔ ہاں تو انہوں نے بات بھی تو ایسی ہی کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے کہ مجھے زیزی سے اور تجھے جوجو سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا، مگر ایسے تھوڑی ان کے پیچھے بگی بلی بن کر پھرتے رہیں۔ ہم الگ ہیں۔ تھنک ٹو ڈیٹ مول ان لپس آف جوجو، ایک وہ تل ہی ہے جو ان میں فرق بتاتا ہے۔ لائبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا جب آفاق نے انہیں بتایا کہ سر رانا انہیں کلاس میں بلا رہے ہیں۔ وہ ان کے کیمسٹری کے سر تھے۔ وہ بکس لیے بیگ وہیں چھوڑ کر کلاس کی جانب چل دی۔ ان کے کلاس لاسٹ کارنر پر تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے فونز کی ٹارچ آن کی۔ سر رانا، وہ آوازیں دے رہی تھی کہ اچانک سرخ بلب جلا اور کمرہ ایسے لال نوشنی میں نہا گیا جیسے دیواریں خون سے بھر دی ہوں اور انہیں کھینچ کر کسی نے دیوار سے پن کر دیا۔ امبر نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو نظر سیدھا ہونٹ پر گئی جہاں کالا تل موجود تھا۔ جوجو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیو می! ادھر زیزی کو دیکھ کر لائبہ کا بھی یہی حال تھا۔ جوجو کتنا برا ہوگا نا آج ان کے ساتھ، آج ہمارا شکار یہ بنیں گے۔ زیزی نے لائبہ کو گھورتے جوجو کو مخاطب کیا جو امبر کے چہرے کے نشیب و فراز دیکھ رہا تھا۔ یس زیزی، بس آج اور اس کے بعد ان حسین لڑکیوں کا خون پی کر ہم ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہو جائیں گے کہ آج ہمارا 100 لڑکیوں کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ ان کی باتیں امبر اور لائبہ کے پسینے چھڑا رہی تھیں۔ کیا مطلب ہمارا خون ٹارگٹ؟ لائبہ نے خود کو زیزی کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے پوچھا جو اسے گھورے جا رہا تھا۔ یس، وی آر ویمپائرس اور آج 14 فل مون نائٹ ہے۔ ہم جوان خوبصورت اور کماری لڑکی کا خون پیتے ہیں۔ وہ لائبہ کے چہرے پر انگلی پھیر رہا تھا جو ٹھوڑی تک جا کر رک گئے۔ لائبہ کی تو سن کر جان نکل گئی۔ تو بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کہاں سے پئیں تمہارا خون؟ یہاں سے یا پھر یہاں سے؟ پہلے ماتھا، پھر گال، پھر ہونٹ اور پھر جوجو کی انگلی اس کی بیوٹی بون پر جا کر رک گئی تھی جسے وہ ٹریس کر رہا تھا۔ ہمیں پتہ ہے تم دونوں ہمیں تنگ کر رہے ہو۔ کوئی ویمپائر نہیں ہو تم دونوں، مگر پلیز ہمیں ٹچ مت کرو۔ کسی نے دیکھ لیا تو ہمیں بد کردار کہہ دیں گے۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، پلیز۔ امبر اپنی کلائیاں اس کے ہاتھوں سے چھڑوا رہے تھے۔ تم دونوں سے کس نے کہا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ کہتے ساتھ ہی ان دونوں نے اپنا منہ کھولا جہاں 2 لمبے لمبے دانت خون پینے کے لیے تیار تھے۔ ان دونوں کے دماغ بالکل سن ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو لمحہ بہ لمحہ اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ان کی گردنوں پر جھکتے جا رہے تھے کہ ایک ساتھ ان دونوں کے وجود ساکن ہوئے اور وہ ان کی باہوں میں ہی جھول گئیں۔ مگر وہ جوجو اور زیزی تھے، ایسے خون سے تعلق رکھنے والے تھے جو سفید تھا۔ انہوں نے انہیں زمین پر گرا دیا اور خود پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے۔ ویل جوجو، اب یہ دونوں تو کیا، ان کی آنے والی 7 نسلیں بھی ہم سے دور رہیں گی۔ منہ سے نکلی دانت نکال کر وہیں پھینکے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو وہ دونوں اسٹاف روم میں موجود تھے۔
تمام ٹیچرز انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ وہاں سر رانا بھی موجود تھے۔ آپ دونوں وہاں کمرے میں اکیلی کیا کر رہی تھیں؟ سوال بھی سر رانا نے کیا تھا۔ جب لائبہ کچھ کہنے لگی تو امبر نے روک دیا۔ جو اور زیزی پیچھے ہنس رہے تھے۔ آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹ جا چکے تھے۔ سر، ہم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، پھر اچانک چکر آیا، میں بے ہوش ہو گئی، تو شاید لائبہ مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے سچ بتایا تو جو اور زیزی نے مکر جانا ہے اور بدنامی ان کی ہونی، اس لیے خاموش رہی۔ سر رانا نے بایو کے سر کو دیکھا۔ جڑواں میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ جی سر، ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی غصہ دکھ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی اگر جو کو اچانک غصہ آ جائے تو مجھے بھی بلا وجہ آ جاتا ہے، زیزی نے نچلا ہونٹ دبا کر کہا، کیونکہ لائبہ کا چہرہ شرمندگی سے لال ہوا پڑا تھا۔ جو امبر کو دیکھ رہا تھا، جو انگلیاں توڑنے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کو ایک نظر دیکھ کر وہ باہر آ گئے، جہاں باہر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، ماموں! ان کی آواز سن کر نعمان کے باریک ہونٹ مسکرا دیے تھے۔ انہیں بچوں کی طرح اس نے باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ ماموں، آپ کب آئے؟ منان بھی آیا ہے؟ جو نے گاڑی کے اندر دیکھا جہاں ایک بیبی کوٹ پڑا تھا۔ ہاں، منان بھی آیا ہے۔ اسے کچھ دن بخار تھا تو اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ دل ہی نہیں کیا اسے چھوڑنے کا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں گاڑی کھول کر بیٹھنے لگے تو باہر آتی لائبہ اور امبر پر نظر پڑے۔ نعمان نے ان کے تعاقب میں دیکھا۔ بوائز واٹ؟ ماموں ٹیٹس گرلز میڈ فن فار اس، جو نے نعمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ Then what my boys do? If they are beauties, then we are beasts. زیزی نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر منان سے پیار کرنے لگا، جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ نعمان گاڑی میں بیٹھ کر ایک نظر ان دونوں کر دیکھ کر باہر دیکھنے لگا، جہاں امبر اور لائبہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، پھر ڈرائیو کر گیا۔ وہ واش روم کے باہر ٹہل رہی تھی جب دانیال کمرے میں آیا۔ اس نے کیپ اور اسٹک ٹیبل پر رکھی۔ بلیک یونیفارم میں کافی ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ آج وہ چوروں سے سر کھپا کر آیا تھا۔ دماغ آلریڈی بہت بیزار تھا اور فری کو دیکھ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ تو پنگا ہوا ہے۔ وہ انگلیاں مروڑتی کبھی واش روم کو دیکھ رہی تھی، کبھی ڈر رہی تھی۔ کیا ہوا فرحین؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور فوراً اس کے پاس آ گئی۔ واش روم آئے میرے ساتھ۔ اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے واش روم میں لے آئی تھی، جہاں باتھ ٹب سے پانی بھر بھر کر نیچے گر رہا تھا۔ فرحین یہ، اس نے آگے بڑھ کر ٹیپ بند کر دیا۔ وہ مجھے نہانا تھا، مگر وہ، اس نے باتھ ٹب سے اوپر روشن دان کی طرف اشارہ کیا جہاں چھپکلی روشن دان کی ونڈو میں پھنس گئی تھی۔ دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چھپکلی، اسے بھگا دیں پلیز، وہ کہتی پیچھے کھسکتی جا رہی تھی۔ دانیال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سارے دن کی فرسٹریشن جیسے اس کا معصوم چہرہ اور لہجہ دیکھ کر ختم ہو گئی۔ اسے دیکھو تو صحیح، وہ کتنی کیوٹ ہے۔ اس کا نام لیانا ہے، یہ میری دوست ہے، ادھر آؤ۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اسے اپنے قریب کھڑا کر لیا، جو وہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ہائے لیانا، سوری یار میں نے تمہیں بتایا نہیں، یہ فرحین ہے، میری وائف، ہاں شادی کر لی ہے، بائے۔ یہ کہتے ہی اس نے زبردستی فرحین کا ہاتھ کھینچ کر شیشے پر مارا تو چھپکلی میں حرکت پیدا ہوئی، جس سے وہ چیختی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ خود کو دانیال میں چھپا لیا تھا۔ کوپ، بھگائیں اسے۔ دانیال کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں کہتی، فرحین دیکھو تو کتنی کیوٹ ہے وہ، تم سے ملنے بیٹھی ہے۔ وہاں کی یہ کون آ گئی؟ اب اسے تو فکر ہوگی نا، جب میرے روم میں کسی اور لڑکی کو دیکھے گی تو تم سے ملنے آئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں اس سے کتنی باتیں کرتا ہوں، اور میں کر لوں گی باتیں۔
اسے بھگائیں۔ اس نے بے ساختہ کہا تو دانیال کو خوشی بھی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے روشن دان کھولا۔ چھپکلی کو تو جیسے آزادی مل گئی، وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئی اور وہ اب بھی دانیال سے چپکی کھڑی تھی۔ فرحین، وہ چلی گئی۔ اس نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم اس سے دور ہو گئی۔ وہ اس سے پیچھے جا رہی تھی۔ دانیال بھی اس سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ فرش گیلا تھا، اس کا پیر پھسلا اور وہ باتھ ٹب کے اندر۔ فری اسے پکڑنا چاہتی تھی مگر وہ بھی اس کے اوپر ہی گر گئی تھی۔ وہ دونوں باتھ ٹب میں بھیگ چکے تھے۔ فری اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہو نہیں پا رہا تھا اور وہ جیسے یہ وقت صرف اس کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ فرحین لہجہ اتنا خمار آلود تھا کہ وہ اسے دیکھے بنا رہ نہ سکی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا جا رہا تھا۔ لمحے کے فصوں میں وہ غلطی کرنے جا رہا تھا۔ بہت قریب جا کر اسے ہوش آیا۔ وہ ایک دم اس سے دور ہو گیا۔ اسے اٹھنے میں مدد کی۔ خود باہر آ کر اس سے بنا نظریں ملائے بنا جانے لگا۔ جب وہ بولی، اسے تو احساس نہیں ہوا تھا، اس نے تو زبردستی کس کر لیا تھا، انفیکٹ جیسے انہیں کھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، دھاڑتا ایک گھوری سے نوازتا باہر نکل گیا۔ اف، یہ ہمدردی کے لبادے میں بھیڑیے جیسے لوگ۔ یہ الفاظ بھی دانیال نے بخوبی سنے تھے۔ اس کا دل دکھ گیا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ اس ناول کے تمام پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔